السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إنني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ توحید کی معرفت شناخت سے متعلق پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے اس طرز کو، اس انداز کو سب سے زیادہ پسندیدہ قرار دیا گیا۔ قرآن میں بار بار اس پہلوؤں کے کئی طریقوں سے وضاحت آئی ہے۔ یہاں سب سے پہلا طریقہ، ابتدائی منزل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اس کی تفصیل ہے، جو کل ایک آیت گزری تھی جس میں ذکر تھا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ معرفت پیدا کر دی تھی، آسمان و زمینوں کی حقیقت انہیں بتلا دیا تھا۔ ہر انسان اپنے لحاظ سے دیکھتا ہے لیکن پورے کے پورے حقائق سے واقف نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا بھی ذکر تھا، اللہم ارنا الاشیاء کلہا کما ہی۔ اللہ تعالیٰ تم تمام چیزوں کی حقیقت جو اصل کیسے کس طرح ہیں وہ اس کی پہچان ہمیں کرا دے، اور یہ پہچان ہوتی ہے طلب رکھنے پر، اللہ کی دی ہوئی عقل اور فکر کے استعمال کرنے پر، توحید کے طریقے پر قائم اور باقی رہ کر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے ہر کام میں، ہر عمل میں اللہ ہی کی طرف منسوب کرتے ہوئے فکر میں لگے رہنے پر اللہ تعالیٰ وہ راستے آسان کرتے ہیں۔ اسی کا نام ہے حجابات، جو حقیقت تک پہنچنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی اور ماحول کی وجہ سے، دینی نقطہ نظر سے اس کو پاک صاف کرنے پر ایک ایک حجاب ہٹنے لگتا ہے، اس کو معرفت حاصل ہونے لگتی ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے بندے ہر زمانے میں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا خاص واقعے کو اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ساری چیزیں بتائی، جس کا ترجمہ کسی قدر مطلب کل گزرا تھا، جس میں انہوں نے جب یہ چیز ہو گئی تو توحید والے معاملے میں کسی قسم کی کوئی رعایت اور پرواہ، طرفداری، جانبدارانہ پہلو کو اختیار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ترجیح دی۔ جنم دینے والے اور پالنے والے ماں اور باپ کو بھی جب اس غلط طریقے پر پایا تو ٹوک دیا، قوم کو بھی ٹوک دیا۔ خاص طور پر ان کا ذکر جو آزر کا ہے، جس میں ذکر باپ کے لفظ سے ہے۔ عربی میں دو لفظ ہیں، اردو میں صحیح تعین الفاظ کا بڑا کم ہے۔ والد ایک چیز ہے، باپ ایک چیز ہے، والدن ایک چیز ہے، ابن ایک چیز ہے۔ جنم دینے والا والد، باپ بھی جنم دینے والا بھی ہو سکتا ہے، جنم نہ دینے والا بھی ہو سکتا ہے۔ کسی نے کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیا، اختیار کر لیا، یا کسی کے پاس رہ گیا
پلا وہ بھی باپ ہیں۔ قرآن میں ایسی کئی آیتیں ہیں جس کے اندر حضرت یعقوب نے اپنے اولاد سے جب پوچھا تم کس معبود کی عبادت کرو گے تو انہوں نے کہا نعبد الہ کا و الہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ چچاؤں کو بھی اب کہتے ہیں، جو پرورش کر لیتا ہے اس کو اب کہتے ہیں، حقیقی باپ کو بھی اب کہتے ہیں۔ لیکن والد صرف اور صرف جس کے خون سے پیدا ہوا ہے وہی والد ہے۔ اس سلسلے میں بڑی تفاصیل ہے، لیکن کسی ایک چیز کے اوپر قطعیت کے ساتھ ٹکاؤ نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ پر ترجمہ یہاں ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ، جو کل والی آیت گزری تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، وہاں پر ایک قراءت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرُ، آزر نام بتایا گیا، جیسے یعقوب علیہ السلام کے دو نام تھے، قرآن میں دونوں کا ذکر، کبھی یعقوب کبھی اسرائیل، کبھی یعقوب کبھی اسرائیل۔ اسی طرح ان کے بھی دو نام تھے، قرآن میں جو ذکر کیا آزر، آزر کے نام سے۔ دوسرا نام ان کا ناخور یا تاریخ، تے الف رے ہے، کبھی نقطے کے ساتھ بعض جگہ لکھا نکلے گا وغیرہ، بہرحال ان کے نام کی صراحت کے ساتھ نہیں ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ بعض عقیدے والی چیزوں سے ترتیب جوڑنے کے لیے اس مسئلے میں بہت زیادہ تفاصیل اسلاف کی ہیں، تابعین کی، تبع تابعین کی، نسبت ان چیزوں کے ذکر کرنے کی صحابہ سے منسوب کرتے ہوئے قرآن کے ترجمے سے جڑے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تک نسبت ہے، لیکن یہ نہیں ملتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایسا نہیں ملتا۔ ترتیب سلسلہ حضرت عباس سے، فلاں سے، مجاہد سے، ان سے ان سے، ایسے ذکر میں بڑی طویل تفصیلات ہیں، ان ساری چیزوں کو ذکر کرنا نہیں ہے۔ لیکن جو آج کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں، ایک چھوٹے معمولی ذہن سے بھی یہ بات انسان کے دماغ میں آتی ہے، اس پہلو کے تحت ان تفاصیل کو سننے کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ آپ نے تارے کو دیکھا تو ایسا کہا، ستارے کو دیکھا تو ایسا کہا، پھر چاند کو نکلتا ہوا دیکھے، روشن ہو گیا چاند اور وہ ستارہ ڈوب گیا تو اس کو کہا کہ یہ ایسا ہے۔ جب وہ بھی یہ ہو گیا، رات ختم ہو گئی، دن طلوع ہوا، سورج روشن ہوا پورے آب و تاب کے ساتھ، سورج سے خطاب کر کے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے میرا رب۔ پھر اس میں بھی ایک کیفیت نہیں، ابتدا روشنی الگ، پھر تیزی، پھر ڈھلتے وقت پہ اس کی کیفیت الگ، ڈوبنے کے وقت پر اس کی تیزی بھی ختم، پھر اس کا وجود غائب۔ کائنات کا رب تو وہ ہوگا جو ہمیشہ حاضر ہے، موجود ہے، اس میں کبھی کمزوری، یہ کہاں سے ہو سکتی ہے؟ کبھی قوت، کبھی یہ۔ تو جو سوال عام اس میں پیدا ہوتا ہے، کیا اس سے پہلے آپ نے چاند کو نہیں دیکھا تھا؟ کیا سورج کو نہیں دیکھا تھا؟ کیا تارے کو نہیں دیکھا تھا؟ پہلی بار دیکھا تھا تو اپنی عمر کے کس حصے میں تھے؟ کیا پیدا ہوتے ہوئے ایسی بات ہوئی کیا؟ یہ مسائل عام ذہن میں بھی ان آیتوں پر سے جب گزرتا ہے، ہلکی سی تفسیر سے بھی گزرتا ہے، تو یہ خیال دماغ میں ٹکرائے گا۔
اکثر نہیں، ذہن کو پرسکون کرتے ہوئے آگے بات حقیقت ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کلام اللہ ہے، مقدس کلام ہے، ہر بات حق پر مبنی ہے، ذرہ برابر بھی تعامل کرنے کی بھی گنجائش نہیں، تو پھر واقعے کو سمجھنا کیسے؟ چلو ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے کر بس اس منزل کے ساتھ اپنے رب کے وجود کی معرفت، اس کی شناخت کے لیے آپ نے جو طریقہ تھا، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور خود بخود ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل، فکر، فہم، جس طرح ظاہری طور پر 5 طاقتیں دے رکھی ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، محسوس کرنے کی، یہ جیسا ظاہر ہے اس کا ایک باطن بھی ہے۔ یعنی دل سے سننا، دل سے دیکھنا، دل سے معلوم کرنا، یہ ساری کی ساری طاقتیں ہیں۔ اس لیے قرآن کئی جگہ تو یہ ذکر کر دیا، یہ تمام یہ ظاہری طاقتوں سے یہ کام لے کر باطنی طاقت کی طرف جا کر اپنے معبود کی صحیح شناخت پہچان نہ کرنے والے کو ایک سے زائد جگہ فرمایا یہ زندہ ظاہری طور پر ہے، حقیقت میں مردہ ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہیں تو فہم لا یعقلون، کہیں تو فہم لا یبصرون کے ساتھ ذکر فرمایا۔ بلکہ ایک تفسیر، تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، اللہ تعالیٰ کی ذات با کمال وہ ہے، زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ ایسے چند نمونے جو آسانی سے سمجھ میں آنے والے ذکر کر دیتے ہیں۔ دیکھو انڈا مردہ ہے انسان کی نظر میں، اس سے زندہ اس کو نکالتے ہیں۔ انسان زندہ ہے، 20 قسم کی مثال ہے، لیکن اس میں سادہ سیدھا دوسرا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ جو ایمان و حقیقت ایمان سے جو واقف نہیں رہا اس کو مردہ قرار دیا ہے، تو ایمان اس کے تقاضوں پر قائم اور باقی رہنے والا شخص یہ زندہ، جو ایمان پر باقی نہ رہنے والا شخص وہ مردہ۔ تو زندے سے مردے کو نکالتے ہیں، تو گیا نیک، صالح، اچھے، شریف انسان سے بھی اس کی اولاد میں سے بعض اولاد بالکل نافرمان، زمانے کی دھتکاری ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ذکر ہے قابل کا، پیغمبر نوح علیہ السلام کی اس میں ذکر ہے کنعان کا، خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے کئی چچاؤں کا، جس میں قابل ذکر قرآن نے ابو لہب کا، جبکہ نسبت اور نسب کے اعتبار سے اعلیٰ اور اشرف، تو یعنی نیک اور صالح شخص سے بھی مردہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ایمان اس کے تقاضوں پر قائم نہیں رہتا، بہت ہی نافرمان، بہت ہی نافرمان، نکما، قرآن کی اصطلاح میں جس کو مردہ قرار دیا گیا ہے، اس کی اولاد میں ایک دم نیک اور صالح بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ تو اس لیے آسانی سے سمجھنے والے کے لیے ایک مفہوم مفسرین نے جو یہ بتلا دیا، اس واقعے کو اس پہ اب ترجمہ کرنے کے بعد وہی ہے ترجمہ جو خلاصہ ذکر کیا گیا، جب آپ معرفت سمجھ والی طاقت کو پہنچے تو اس وقت قوم کے اندر بت پرستی عام تھی، کئی بتوں کے یہ تھے۔ آپ کی پیدائش ہوئی ہے نمرود کے زمانے میں، نمرود کا زمانہ، اس کے زمانے میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ 20 سے زائد تفصیلات اس کی حقیقت سے متعلق اس دنیا کے گزرے ہوئے لوگوں میں
بحیثیت بادشاہ سر پہ تاج رکھنا، سب سے پہلا یہی شخص تھا جو اپنے سر پہ تاج رکھا تھا۔ اب وہ طریقہ اس کے بعد سے چل رہا ہے، چل ہی رہا ہے، چلتے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جب دیکھا کہ فلاں جس کو لوگ معبود قرار دیتے ہیں، فلاں کو معبود، فلاں کو بھگوان، فلاں کو وہ، اس اعتبار سے ساری مملکت کا بے حد و حساب رعایا کا، ان کا رکھوالا، اس کے قانون کے تحت چلتے ہیں، یہ مہربانی کر دے تو وہ مہربانی کے لائق، یہ ظلم کر دے تو وہ ظلم اٹھانے کے لائق، یہ سب کچھ میرے اس میں چل رہا ہے۔ تو اس قسم کی بھگوان نے تو مجھ میں بھی یہ سوچا، اس نے بھی اپنے آپ کو معبود ہونے کا اعلان کر دیا، ساری مملکت کو حکم دے دیا۔ نجومیوں کی بہتات تھی، کثرت تھی، کوئی زمانہ خالی نہیں رہا۔ آج اس دور میں بھی ہیں نجومی۔ ایک ماہر نجومی نے سنا دیا، آپ کی مملکت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، آپ کی مملکت کے فلاں اس علاقے میں، علاقے کے ساتھ محدود کیا تھا، روایتوں میں اس کی بڑی تفاصیل ملتی ہیں، اتنے علاقے کے لوگوں پر بڑی خاص پابندی لگایا تھا، کوئی لڑکا پیدا ہونے نہ پائے۔ وہ پوری تفاصیل سنانا نہیں ہے مجھے، بہرحال ان پابندیوں میں قریب ایسا ہی واقعہ ہے اس کے اندر تفصیل، جیسا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو یہ کرنے کا، ان کو تو سمندر میں ڈالنے کا تھا۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی ماں بڑی کم عمر تھی، اور یہ آزر نیک صالح مسلمان ہی تھے، بعد میں نمرود کی وزارت پر فائز ہو گئے، سرکاری مذہب بت پرستی بھی قرار پا گیا، بلکہ اس پیشے کے ساتھ بھی آپ جڑ گئے۔ بتوں کی تیاری کا بالفاظ دیگر آپ کا گھر خود ایک کارخانہ بن گیا وغیرہ۔ تو آپ کی ماں کے حمل ہونے پر فوری طور پر نمایاں واضح طور پر ہونے نہیں لگا، بہرحال اس کا خفیہ انتظام کرتے رہی۔ ایک ہی واقعہ کا تو اسی سلسلے میں کئی پہلوؤں کے ساتھ ذکر ہے، سب ذکر کرنا نہیں ہے۔ بہرحال ان کی ماں نے ان کو جنم دیا، دور جا کر نگرانی کرتے رہے، بتاتے نہیں رہے، بہت آہستہ سے اپنے شوہر کو بتایا، لیکن انسان سے دور رکھ کر تھوڑی سی غار نما جیسی شکل میں بچے کو رکھ کر ان کی پرورش ہوتے رہی۔ اب کب تک رہے اس میں ایک روایت پر اتفاق نہیں ہے، اس میں کم سے کم مدت کا 15 مہینے کا ہے، 15 مہینے تک۔ اس کے بعد بچے نے کہا یہ اس پہ رہنا نہیں ہوتا مجھ سے، اس کے بعد پھر یہ واقعہ دکھنے کا آیا۔ دوسری روایت میں 7 برس تک، اور ایک روایت کی تفصیل سے 10 برس کا ذکر ہے، اور ایک روایت 17 برس تک۔ عمر بتانے کے اندر اتنی الگ الگ تفصیلات ہیں، قطعیت تو نہیں مل سکتی۔ بہرحال ہوا ہے کچھ، بہرحال ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ کیسے ہوا ہے، انسان اس کی منزل تک پہنچنے میں ذریعے اور واسطے یہی تھے، بس اس قسم کی تفاصیل، کسی ایک چیز پہ قطعیت نہیں، لیکن کچھ ایسا ہوا ہے۔ پھر اس سے ہٹ کر روایتوں کے بغیر
یا یہ ذکر ہوا جب آپ مراہق تھے، 12 سے 15 سال کے درمیان والا لڑکا مراہق کہلاتا ہے، ہر لڑکا بھی نہیں، اس کے اندر بڑی صلاحیت تھے۔ 15 سال کے بعد والی عمر کے بچوں کے اندر جو ذہنی استعداد صلاحیت ہوتی ہے، عقل کے اعتبار سے عاقل بالغ لوگوں کے جیسی عقل فکر فہم میں ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں مراہق۔ اس کے لیے ذرا سے خصوصی مسائل ہیں۔ فرض نماز کے سوا جماعت کی شکل سنت اور نفل نمازوں کے لیے اس کو امام بھی بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے خصوصی احکام ہوتے ہیں۔ یعنی ایسی منزل نہ وہ بچہ ہے نہ وہ بڑا ہے، بچے اور بڑے کے درمیان کی منزل، جیسے انسان کے لیے 40 اور 50 کے درمیان جس کو ادھڑ عمر کہتے ہیں، اس میں جوان بھی ہے، جوان نہیں بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، بوڑھا نہیں بھی ہے۔ جوانی کی منزل سے الگ کھسکتے جا رہا ہے، بڑھاپے کی منزل میں آہستہ داخل ہوتے چل رہا ہے۔ لہٰذا مراہق جب تھے، اب وہ سمجھ پہ اس میں آئے جب سمجھ والے پہلو کے ساتھ یہ لیے، یعنی ہٹ گئے، یا تو ان کو رکھا گیا جہاں تھے پرورش ہوئی، یا تو 15 مہینے کی، 15 مہینے سے نکلنے کے ساتھ ہی ان کو دکھائی دیا، جب ایسے وقت میں سورج ڈوبنے لگا تھا، چھپا، رات کا وقت شروع ہوا، سب سے پہلے تارا نظر آیا۔ وہ تارا یا تو زہرہ تھا یا مشتری تھا، جیسے آج کے اخبارات کی خبر ہے، آج رات میں مشتری تارا ذرا زمین سے قریب، تو بھی 600 فلاں کروڑ کا ذکر ہے، ذرا نمایاں دکھے گا، درمیانی شب میں پوری طرح انسان کھڑے ہو جائے، اس کے سر کے اوپر نظر آئے گا، فجر کے وقت پر ڈھلتا ہوا ڈوبتا ہوا نظر آئے گا، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آج اردو اخبارات کی خبر ہے، آج رات کا ذکر ہے۔ یہاں پر بھی یہ ایک ہی شب کے اندر ہوئے واقعے، وہ ستارے جس کا نام مشتری بتایا گیا ہے، آپ نے جس ستارے کو دیکھا وہ مشتری، یا دوسری روایت مطلب زہرہ، انگریزی میں کیا کہتے ہیں مجھے الگ تفصیل نہیں معلوم، وہ 7 ستاروں میں سے مشتری۔ مشتری کے چھپنے کے ساتھ ہی چاند کو دیکھا، تو ایسی بدر کامل والی ایسی شب والا واقعہ ہے، تفصیلات۔ دوسرا پہلو، قوم اس عقیدوں میں اپنے معبود کے بارے میں رائے بٹی ہوئی ہے، بت پرستی کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی بھی ہے، چاند پرستی بھی ہے، شمس پرستی بھی ہے، سورج کے بھی پوجا کرتے ہیں، چاند کی بھی پوجا کرتے ہیں، تاروں کی بھی پوجا کرتے ہیں، اور شرک والوں کے پاس فرشتوں کی بھی کئی ایک چیزیں ہیں۔ تو اب ان کو استدلال کے طور پر سمجھانے کے لیے قوم کے سامنے آپ نے ذکر کیا۔ اب یہ اصل آیتوں کا ترجمہ، واقعات کی بڑی طویل تفصیل ہے، ان ساری چیزوں کو ذکر کیے بغیر اس سے پہلے ذکر تھا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو توفیق عطا فرمائی تھی، دکھلا دیا تھا۔ دکھانے کے لیے طریقہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے روایت کے مطابق آپ ایک بڑی اونچی چٹان پہ ٹھہرے رہے، آپ کے لیے ساری چیزیں جیسے سامنے پورا منظر سامنے کر دیا گیا، پورے 7 آسمانوں کا، اس کے اندر جو کچھ ہے حقیقت آپ کو بتا دیا۔ بڑی تفاصیل دیگر بڑی روایتوں کی بنیاد پر حتیٰ کہ عرش تک کی بھی نظر آپ کو بتلا دی گئی، اللہ نے ساری چیزوں سے واقف کروایا، اور پھر نیچے زمین کے اندر ساری کی ساری چیزیں حقیقت کیا ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر بتائے
ان کو یہاں سے بتائے، آپ کو سیر کروا دی گئی وہاں تک، یہ فرق ہے۔ اب اس سے ہٹ کر اہل اللہ کی جماعت ہے، ابدال کی ایک جماعت ہے، وہ ایک خاص اصطلاح ہے، ان کے لیے زمین کا قرب اور بعد کوئی معنی نہیں رکھتا، وہاں کوئی انسان کی عقل سوچ سمجھ کام کرتی نہیں۔ ان کے لیے یوں ہی یہ سارا کا سارا نظام جیسے ایک ہتھیلی میں آئینے کے جیسا ہے، تو ان کو رسائی کے لیے بھی نہ جٹ طیارہ لینے کی ضرورت ہے، نہ سپر فاسٹ گاڑی لینے کی ضرورت ہے، یہ بھی نہیں، منشا خدا بندی سے ہی ان کے لیے طے ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے زیادہ تحقیق کرنے پر اللہ تعالیٰ کی اسم اعظم کی کیفیت اللہ تعالیٰ کی طرف عطا کردہ، لیکن استعداد و صلاحیت کے پیدا ہونے پر جب یہ بات ہے استعداد صلاحیت کی، خود پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ ساری چیزیں کذالک نوری، کل کی آیت میں جو گزرا تھا، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزیں بتا دی گئی، جب آپ نے دیکھا، اب ساری زمین دیکھ رہی، کون انسان کہاں کیا کر رہا وہ بھی دیکھ رہا۔ فوراً ایک آدمی پہ نظر پڑی جو فحش کام میں مشغول مصروف تھا، فوراً آپ نے اس کے حق میں بد دعا فرما دی، اسی وقت اس کو ہلاک کر دیا اللہ نے۔ پھر نظر آگے بڑھائے، پھر ایک نظر آیا، پھر آپ نے بد دعا فرما دی، پھر وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر نظر آگے بڑھی، پھر ایک شخص کو دیکھا اس طریقے سے، ہاتھ اٹھا کر کہنے والے تھے، اللہ کا حکم ہوا، اے ابراہیم انت رجل مستجاب الدعوہ، اللہ نے آپ کو، آپ جو کہہ دیے، جو درخواست کی، وہ دعا قبول ہونے والی ہے، آپ نے بنا دیا آپ کو اللہ تعالیٰ۔ میرے بندوں کے خلاف میں بد دعا مت کیجیے آپ۔ اب رات جو چیزیں آپ دیکھے ہیں، ایسے بندوں کے ساتھ نمٹنے کا طریقہ میرے پاس یہ 3 طریقے ہیں، لیکن آپ کو مستجاب الدعوت بنا دیا گیا، آپ دعا کریں تو قبول تو ہوں گی، میں قبول کروں گا اس کو۔ اب تاکید کرتے ہیں کہ بد دعا مت کیجیے۔ تینوں طریقوں کی وضاحت فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا اس کے بعد یہ بندہ توبہ کرے گا، میری طرف لوٹے گا، اور میں اس کی توبہ قبول کروں گا، اس کی توبہ قبول کروں گا، یا ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر جو روح و کیفیت نافرمانی کی طرف مائلان کی رغبت کی ہے، میں وہ کیفیت کو اس کے بدن سے، اس کی روح سے وہ ختم بھی کروں گا، میں چاہا تو پھر ہدایت پر آ جائے گا۔ یعنی اسی کے اوپر زندگی گزارا، اس دنیا سے گزر جائے، جب میرے پاس ہی رجوع ہوگا، آخرت میں آئے گا، تو پھر میں پورا مختار اور مالک ہوں، چاہے تو میں پھر بھی اس کے باوجود بھی یا تو اس کو معاف کر دوں، یعنی تو عدل و انصاف کے مطابق میں عذاب دے دوں۔ یہ 3 طریقے میرے ہیں، ایک روایت میں 3 کے ساتھ 1 کا اضافہ ہے، یعنی تو اس کے پیچھے، اس کے بدعملی کے پیچھے دوزخ تو ہے۔ آپ بد دعا مت کیجیے، آپ بد دعا مت کیجیے۔ ہمارا قرآن وضاحت سے ذکر کرتا ہے سورہ فرقان میں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس بنا دیا۔ شرارتیں شرط و تاریکی میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے پر اللہ تعالیٰ ایک پردہ ڈال کر رکھے، جس پر پردہ اللہ تعالیٰ ڈال کر رکھے، بندہ اس کو اٹھانا چاہتا کیوں ہے؟ بندے کے لیے ذمہ داری ہے کہ دور کرانے کے تو جو طریقے ہو سکتے ہیں کرو، وہ طریقے سے اس کے لیے پیدا پہنچے یا نہ پہنچے اس کی مت سوچو۔ اس سلسلے کڑی میں 20 اہل اللہ کے واقعات بھی ہیں۔
نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا مشہور معروف واقعہ بھی ہے، لیکن اس کی تفصیل پیش نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی تو ان واقعات کی ہوئی ہے۔ تو الغرض یا تو 15 مہینے کے بعد اگر کم سے کم روایت لیے تو جب سب سے پہلے دیکھیں، شاید ایسی شب ملی تھی جیسے آج کے جیسا آج ستارہ مشتری نکلنے والا ہے، پھر اس پہ نظر پڑی، پھر اس کے بعد پھر سورج پہ پڑی، یہ چاند پہ، بدر کامل پہ۔ اب لوگوں کو پتا ہے کہ اچھا تمہارے اس عمل کے لحاظ سے ٹھیک ہے، یہ رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ یعنی آپ نے ان کو طنز کے لیے، ان کو بتانے کے لیے یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، عملی طور پر اسی جیسے واقعے کی تو پوری تفصیل پارہ 17 میں وضاحت کے ساتھ اور دوسری جگہ ملے گی۔ سورہ صافات میں بھی سارے بتوں کو توڑا، ایک بت کو باقی رکھا، گلے میں کلاڑی رکھی۔ لوگوں نے پوچھا یہ دیکھو اس کے گلے میں کلاڑی، اسی نے مارا اس کو، جبکہ آپ نے مارا تھا۔ یعنی ان کے اس عقیدے کے غلط خیال کو بتانے کے لیے تمہارے یہ معبود ہیں، ان کو توڑے تو ٹوٹ جا رہے ہیں، ہٹائے تو ہٹ جا رہے ہیں، چھوڑے تو چھوٹ جا رہے ہیں۔ میں اتنے تمام کو توڑ دیا، ان میں کہاں سے طاقت رہی میرا کچھ بگاڑنے کی؟ بگاڑنے کی طاقت پیدا کرنے والے کی ہے، سدھارنے کی طاقت اس کی ہے۔ یہ غلط وہم کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، انہیں کرے گا، یہ کہاں سے سمجھے؟ اس وہم باطل کو ختم کرنے کے لیے تو اب یہ ترجمہ چلیں گا۔ فلما جن علیہ ابراہیم علیہ السلام پر جب رات نے ڈھانک لیا، اسی سے جن ہے، جیم نون نون سے جتنے الفاظ عربی میں بہتے ہیں اس کے اندر چھپانے ڈھانکنے کے چاہتے ہیں، اسی لیے جنون بھی وہی لفظ ہے، جیم نون نون سے۔ جنت بھی اسی سے ہے، کوئی چیز کو کور کر دینا، ڈھانک لینا۔ کثرت درختوں کی وجہ سے اس کی زمین کو ڈھانک لیتی ہے، اس مناسبت سے باغ کو جنت کہتے ہیں، یہ مناسبت سے۔ اسی سے جنتن بھی رمضان سے متعلق وضاحتوں میں نمایاں طور پر اس حدیث کا تذکرہ بار بار، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، یعنی دوزخ میں داخل کرنے سے رکا دیتا ہے، درمیان میں آڑا آ جاتا ہے۔ تو جیم ان سے رات ان کے اوپر جب ڈھک گئی، یعنی تاریکی چھا گئی، تو آپ نے دیکھا ہے کوكب کو، ستارے کو، زہرہ تھا یا مشتری تھا، قالا فوراً ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ کیونکہ ایسا کہنے پر کفر ہوتا نا، یہ آپ کی پیغمبری ملنے سے پہلے کی چیز ہے۔ اس مفہوم کو دوسری جگہ آئیں گے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو رشد و کیفیت ہدایت والی ہم نے انہیں عطا کر دی تھی۔ دوسری روایت کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مامور کیا تھا، ان کو جا کے بتا دو فلاں فلاں چیزیں ہدایت کی۔ تو فرشتے نے آ کر جب کہا تو آپ نے فرمایا تم اس سے اللہ کو پہچانو، فلاں فلاں ایسا کرو۔ تو آپ نے جواب میں ٹھیک ہے میں کروں گا ایسا نہیں کہا، افعلوا نہیں کہا، پالتو وہ تو میں نے کر لیا ہے۔ وہاں آتینا ابراہیم رشد والی آیت میں وضاحت آئے گی، وہاں پر ہم نے دے دیا تھا، بہت پہلے ہو گئی تھی۔ لقد پرفیکٹ، پاس پرفیکٹ سینس کے لیے آتا ہے۔ تو ہم نے، تو آپ نے جب دیکھا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، جب یہ ڈوب گیا، غائب ہو گیا، تو کیا رب غائب بھی ہوتا ہے کیا؟ یہ سبق پڑھایا گیا۔ انی لا احب العافلین، میں اس کو تو پسند نہیں کرتا، یعنی میں تو اس کو رب نہیں مانتا۔ اے لوگو تم اتارو کی
اس کی پرستش کرتے ہو. پھر یہ قابل پرستش کہاں سے ہوا؟ ہر انسان اپنے اپنے فکر سے اپنے رب کے بارے میں غور کرنا ہے. اس لیے ایمان کی مومن کی نشانی ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ نے پیغمبروں کو بھی حقیقت کھولا، ملکوت السماوات والارض کی حقیقت کو، خلق السماوات والارض کو. ایمان والوں کو بھی، کمال میں پہنچنے والوں کو فرمایا کہ خلق السماوات والارض میں تفکر کرتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں فکر ساعت خیر من قیام لیلۃ، یہ کم سے کم نہیں، پوری رات کھڑے رہ کر نماز پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے، صحیح ایسا فکر ذری دیر کے لیے کرتا ہے حقائق الہی کے بارے میں، تو پوری شب بھر عبادت کرنے پر جو اجر حاصل ہوتا ہے اس کو ایک ساتھ میں حاصل ہوتا ہے. دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر تو ہے 60 سالہ عبادت سے افضل ہے. کیونکہ اصل اللہ کو جاننے کی کوشش کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کو اسی کے خاطر میں نے پیدا کیا ہے بتایا ہے. فلما رأى القمر بازغا، اس کے بعد چاند کو دیکھے پوری آب و تاب کے ساتھ، قال ھذا ربی، اچھا یہ رب ہے. اس کی بھی پرستش ہوتی تھی. جب یہ بھی باقی نہیں رہا، ڈھل گیا، غائب ہو گیا، میرا رب اگر مجھ کو ہدایت نہ دے تو پھر میں بھی یہ ظالموں کے جیسا ہو جاؤں گا. یعنی یہ تو رب نہیں ہو سکتا. اس کے بعد سورج کو دیکھا پوری طرح نکلا ہوا، کہنے کہ یہ تو رب ہے، سب سے بڑا دکھتا ہے. جب یہ بھی ڈوب گیا تو قوم سے خطاب کر کے فرمایا، یہ جملہ بتاتا کہ سب قوم کو بتانے کے لیے طریقہ اختیار کیا آپ نے، تنہائی میں آپ نے اکیلے پن میں نہیں کیا. یہ اور دوسری باتیں یہ ہیں، جب ان کو وہاں سے نکالے تو ماں سے پوچھا میرا رب کون ہے بتائیے. اس نے کہا کہ میں ہوں. ٹھیک ہے آپ کا رب بتائیے، اپنے شوہر کو بتائیے. یعنی باپ کی طرف، پھر ان کا رب کا ہے نمرود، پھر نمرود کا رب کا ہے. نمرود کا رب کون ہے؟ تو نے کہا اس کو خاموش بیٹھ، خاموش بیٹھے. سوالات کرتے ہیں. صرف 2 سال کا میرا بھی ایک پوترا ہے، اس کو بولو زیادہ باتیں کرتا ہے. وہ ہر کسی سے بات کرتا ہے، جھجک نہیں اس کے اندر. راستے میں کوئی دکھا تو اس سے باتیں کرتا ہے. وہ اس سے ایک میں اللہ ایک ہے تو یہی جواب میں دیتا ہے کہ کہاں ہے بتاؤ. صرف 2 سال کا ہے، کہاں ہے بتاؤ بولتا ہوں. ارے اوپر ہے، اوپر کہیں کوئی، یہاں کہیں کوئی نہیں ہے. ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتا. وہاں تو ہم بھی لاجواب ہیں. اس کی عقل کے مطابق سمجھانا تو مشکل ہے، اس کی عقل میں اتر کر اس کی عقل میں داخل ہونا. یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے وہ استعداد و صلاحیت کے ساتھ پیدا فرمایا تھا، وہ کیفیت میں. یہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوا ہوگا وہ. تو آپ نے فرمایا قوم سے انی بری مما تشرکون، جو ان تمام چیزیں جو کر رہے ہیں بعیثیت دین کے اطاعت و عبادت کے، یہ سب شرک ہے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات میں. میں اس سے پوری طرح اپنے آپ کو بے تعلق یہ کہنا تھا. پھر وزارت عظمیٰ پر باقی رہنے والے، قائم رہنے والے شخص کی اولاد کا پھر مذہب والا معاملہ سب سے بڑا موضوع بن گیا پورے ملک میں، سب سے بڑا موضوع بن گیا. لیکن آپ ذریعہ پرواہ نہیں کیے. یہ کہہ کر پھر میں نے کیسا کیا، اسی واقعے کا تھوڑی سی تفسیر اگلی 2-3 آیاتوں تک اور مزید میں. تو وحدہ لا شریک کی طرف بندہ مائل ہو کر رہنا کیسا چاہیے، انتہائی اختصار کے ساتھ اگلی 2-3 آیتوں اور آئے گا. سبحان اللہ.